بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 89، 80، 81 اور 82 کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی تلاوت صبح ہو چکی ہے اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ، اور یہ تفسیر سیرۃ الجنان والیوم 2 سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ۔ جب پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، جبکہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کوئی نہ دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار۔ اس سے پہلے آیت میں منافقین کو اپنی سرکشی کا بیان ہوا، اور اس آیت میں ان کے کفر و سرکشی میں حد سے بڑھنے کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، جو منافق ایمان چھوڑ کر کفر و عداوت کی طرف پلٹ گئے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ۔ پھر تم سب کفر میں ایک جیسے ہو جاؤ۔ جب ان کا یہ حال ہے تو ان میں سے کسی کو اس وقت تک اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اس سے ان کے ایمان کا ثبوت نہ مل جائے۔ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، کسی دینوی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ پھر اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ پھیریں اور کفر پر قائم رہنے کی اختیار کریں تو اے مسلمانوں، تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ اگر وہ تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد نہ قبول کرو، کیونکہ یہ بھی دشمن ہے۔ اس آیت میں چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، دوسرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا کفر ہے۔ نمبر 2، کافر، مرتد، بد مذہب کو دوست بنانا اور ان سے دلی محبت رکھنا حرام ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جیسے اس زمانے کے منافق تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار اور مشرکین سے اتحاد اور حرام ہے۔ قرآن عظیم کی مخصوص اس کی تحریم سے گونج رہے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اتنا کافی ہے کہ وحد قہار فرماتا ہے کہ تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ بے شک ان میں سے ہی ہے۔ نمبر 3، دینی امور میں مشرک سے مدد نہ لی جائے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، مگر ان کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہیں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے تو صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ گزشتہ آیت میں قتل کا حکم دیا گیا تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس حکم سے خارج ہیں۔ وہ یہ ہیں، نمبر 1، وہ لوگ جن کا ایسی قوم سے تعلق ہو جن سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو تم سے لڑائی نہ کریں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں۔ ان سب لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید احسان بیان فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے اور تم پر غالب ابھی آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مسلمانوں کے ان کی شر سے محفوظ رکھا۔ یہاں فرمایا کہ اگر کفار تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں بلکہ صلح کا پیغام بھیجیں تو اس صورت میں تمہیں اجازت نہیں کہ تم ان سے جنگ کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اب اسلامی سلطان کو صلح نہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، عنقریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں اوندے پڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں اور اپنے ہاتھ سے نہ لڑنے سے نہ روکیں
تو تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں اسد و غطفان 2 قبیلوں کے لوگ رعایا کار کے طور پر کلمہ پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور جب ان میں سے کوئی اپنی قوم سے ملتا اور لوگ ان سے کہتے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے، تو یہ کہتے کہ بندروں، بچھوؤں وغیرہ پر، یعنی اسلام کا مذاق اڑاتے۔ اس انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف تعلقات رکھیں اور کسی جانب سے انہیں نقصان نہ پہنچنے دے۔ یہ لوگ منافقین تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ تم سے بھی امن چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، لیکن حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جب انہیں کسی فتنے مثلا شرک یا مسلمان سے جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے دشمنوں ہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مزید ان کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ کر ایک طرف نہ ہو جائیں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں تو ان کے کفر اور غداری اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے سبب ہم نے تمہیں ان کے قتل کرنے کا کھلا اختیار دیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 92، جس کا ترجمہ ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور عدیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ عیاش بن ربی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا واقعہ یوں ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی، اور اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے، جو عیاش کے سوتیلے بھائی تھے، یہ کہا کہ خدا کی قسم نہ میں سایہ میں بیٹھوں گی اور نہ کھانا چکھوں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تم عیاش کو میرے پاس نہ لے آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر عیاش کو پا لیا۔ ان کی ماں کے جزا و فضا کرنے، بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ عہد کیا کہ ہم دین کے متعلق تجھ سے کچھ نہ کہیں گے، بس تم مکہ مکرمہ چلو۔ اس طرح وہ عیاش کو مدینہ سے نکال لائے اور مدینہ سے باہر آ کر اس کو باندھا، ہر ایک نے 100 کوڑے مارے۔ پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا کہ میں تیری مشکیں نہ کھولوں گی جب تک تو اپنا دین ترک نہ کر دے۔ پھر عیاش کے دھوپ میں باندھا ہوا ڈال دیا، اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہنا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا۔ اس پر حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا کہ تو اسلام پر تھا، اگرچہ یہ حق تھا تو نے حق کو چھوڑ دیا، اور اگر باطل تھا تو باطل دین پر رہا۔ یہ بات عیاش کو بڑی ناگزوری، اور عیاش نے حارث سے کہا کہ میں تجھے اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور تمہیں قتل کر دوں۔ اس کے بعد عیاش اسلام لے آئے اور انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کی لی، اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لے آئے اور وہ بھی ہجرت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ لیکن اس روز عیاش موجود نہ تھے اور نہ انہیں حارث کے اسلام کی اطلاع ہوئی۔ کعبہ شریف کے قریب عیاش نے حارث کو دیکھا اور قتل کر دیا، تو لوگوں نے کہا اے عیاش، تم نے بہت برا کیا، حارث اسلام لا چکے تھے۔ اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ مجھے قتل کے وقت تک ان کے اسلام لانے کی خبر نہ ہوئی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کفارے کی صورت بیان کیجیے۔ یہاں آیت میں قتل کی 4 صورتوں کا بیان ہے، پھر 3 صورتوں میں کفار کا بیان ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، جسے شکار کو مار رہا ہو مگر گولی مسلمان کو لگ جائے، یا کسی کو حربی کافر سمجھ کر مارا لیکن قتل کے بعد معلوم ہوا کہ مقتول تو مسلمان ہے۔
اس صورت میں قاتل پر ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا لازم ہے، اور اس کے ساتھ وہ دیت بھی ادا کرے گا جو مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی، اور وہ اسے میراث کی طرح تقسیم کر لیں۔ دیت مقتول کے ترکہ کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا اور وصیت بھی پوری کی جائے گی۔ ہاں، اگر مقتول کے ورثہ دیت معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مقتول دشمن قوم سے ہو لیکن وہ مقتول بذات خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے اور دیت وغیرہ کچھ لازم نہ ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مقتول ذمہ ہو یا مسلمان حکومت کی اجازت سے مسلمان ملک میں آباد ہو، جسے مستمان کہتے ہیں، تو اس کو قتل کرنے کی صورت میں اس کے گھر والوں کو دیت دی جائے گی اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ البتہ اگر غلام لونڈی نہ ملے، جیسے ہمارے زمانے میں غلام لونڈی ہیں ہی نہیں، تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ قتل خطا کے کفارہ میں کافر غلام آزاد نہ کیا جائے گا۔ باقی کفارہ میں حنفی مذہب میں ہر طرح کا غلام آزاد کر سکتے ہیں، جیسے روزے کا یا اظہار کا کفارہ ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔